بلکہ دوست کا رتبہ ہمسائے سے زیادہ ہے. اگر آپ کو اس کی پریشانی نہیں پتا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے، اور احساس ذمہ داری نہیں ہے تو پھر آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، آپ کی کوئی ورتھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلی جو کوالٹی ہے نا وہ آپ کے پاس ہے کیئرنگ اینڈ شیئرنگ، سی سے سٹارٹ ہوتی ہے. سیکنڈ، کرٹیسی. کرٹیسی کا مطلب ہوتا ہے جی خوش اخلاقی. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، اسلامک پوائنٹ نہ بھی ہو، دوسرے مذاہب میں بھی، ہر انسان کے دل میں جب تک دوسرے کے لیے اخلاق نہیں نہ ہوگا، آپ جتنا مرضی کہہ دیں کہ میں نے اتنی ڈگریاں وصول کی ہوئی ہیں، آپ جتنا مرضی کہہ دیں کہ میں اس کی بہت زیادہ خیر خواہ ہوں، جب تک آپ میں بات کرنے کا طریقہ، اخلاق سے پیش آنے کا طریقہ نہیں نہ پتا، آپ جو ہے وہ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے، بڑا آدمی، عظیم آدمی نہیں بن سکتے. آپ بڑے آدمی کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے. بڑا بننے کے لیے آپ کے پاس بڑی کار، بڑا گھر، کچھ ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی عادات بڑی نہیں ہے تو آپ بڑے نہیں ہیں. آپ کے پاس بڑا گھر ہے لیکن آپ کی عادات چھوٹی ہیں، آپ کنجوس ہیں، آپ بخل کرتے ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ایسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. تو یاد رکھیے گا، جب تک آپ کے اندر خوش اخلاقی نہیں ہوگی، جب تک آپ کے اندر خوش اخلاقی نہیں ہوگی، آپ ایک عظیم آدمی نہیں بن سکتے. جب تک آپ کی، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر حالات نارمل ہوں، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر حالات نارمل ہوں، دو دوستوں میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی اور بہت پیار سے بات کر رہے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ بات تو تب پتہ چلتی ہے کہ جب حالات اب نارمل ہیں. ایک لڑکے سے یا ایک لڑکی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اس کی فرینڈ کو وہ چیز اچھی نہیں گزری، ناگوار بات گزری ہے، بات تو تب پتہ لگے گی کہ آپ نے اس کی بات کو کیسے ٹالریٹ کی ہے، آپ نے اس کی بات کو کیسے برداشت کی ہے. اگر آپ فرض کریں نا، اگر آپ فرض کریں کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس دولت بھی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو شکر بجا لا رہے ہیں، تو یار یہ تو ٹھیک ہے، شکر تو ہر وقت بجا لے کر آنا چاہیے. لیکن جب آپ پر کوئی سخت آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے اور آپ اس میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، تو اصل صبر وہ ہے. دو فرینڈز میں لڑائی نہیں ہوئی اور بڑے طریقے سے آپ لوگ چلتے آ رہے ہیں، اس وقت تک پتہ نہیں لگ سکتا آپ لوگوں کا. پتہ تو اس وقت لگنا ہے آپ کے اخلاق کا، آپ کی تمیز کا، آپ کے طریقہ کار کا، آپ کے اندر احساس ذمہ داری کا. جب آپ میں کوئی انبن ہو جائے اور پھر آپ اس کو کیسے ٹالریٹ کریں اور اس کو کیسے جو ہے وہ صحیح کریں، اس کو بات کو ختم کریں، تب پتہ لگتا ہے. تو جب تک آپ میں کرٹیسی نہیں نہ ہوگی، جب تک آپ میں ٹیچر سے بات کرنے کا طریقہ نہیں نہ ہوگا، آپ اس وقت تک جو ہے وہ ایک عظیم آدمی نہیں بن سکتے. آپ کی غلطی بھی ہے، چلے آپ کی غلطی نہیں بھی ہے، آپ دیکھیں، آپ، میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، بہت سارے جو یہ سارجنٹس ہیں وہ ہمارے اس میں اسٹوڈنٹس میں ہیں. اکثر میں سڑک پہ جاتا ہوں، ہے تو غلط، لیکن کبھی ہوتا ہے ایسا کہ موبائل یوز کر لیا میں نے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے تھوڑا سا اوور سپیڈنگ ہو گئی، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ کبھی لائسنس نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے گھر پہ بھول آئے ہوں. اب اگر سارجنٹ کوئی روکتا ہے اور میں اس کے سامنے تھوڑا سا بھی آکڑ کے بات کروں گا نا کہ یار کیوں روکا تم نے، تمہیں نہیں پتا میرے تو اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے تو یہ جانے والے ہیں، بس چلان ہونا ہی ہونا ہے، لازمی طور پر ہونا ہے چلان. آپ اترتے ہی جو ہے نا وہ اس کو سوری کر دیں گے نا کہ یار ویری سوری، میں وہ یہ چیز گھر پہ بھول آیا ہوں، مجھے پتہ ہے میری غلطی ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا. میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، آج تک میرا کبھی چلان نہیں ہوگا، آج تک کبھی چلان نہیں ہوگا. لیکن وہ شخص جو ان کے آگے زیادہ ایفیشینٹ بن جاتا ہے، ان کے آگے جو ہے وہ زیادہ بدتمیزی سے بولنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے ہی رولز جھاڑنا شروع کر دیتا ہے، بھائی وہ تو صحیح ہے، چلان تو ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ اخلاق سے پیش آئیں گے آپ کا وہ جرمانہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے، خوش اخلاقی کتنی ضروری چیز ہے.
ٹیچر کی سمجھ نہیں بھی آ رہی نا, انہوں نے آپ کو غلط مار بھی دیا ہے نا, اور آپ کے اندر تابع داری اور اخلاق ہے نا, آپ پریکٹیکل لائف میں ایسے ایسے بیڑے پار ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا. معجزہ ہوتا ہے. ہمارا پورا اسلام معجزوں پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے, عقل نہیں مانگتی, لیکن معجزہ تو یہی ہے. اور یہی ہمارا کامل ایمان ہے کہ ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج شریف پر تشریف لے کر گئی ہیں. ایسے ہی ہے, اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن ہمیں پتہ ہے زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تیسری بات, پہلی کیا ہے جی؟ کیئرنگ اینڈ شیئرنگ. دوسری بات کیا ہے؟ کرٹیسی. کرٹیسی کا مطلب کیا ہے؟ تیسری بات کیئر آف ٹائم, وقت کا احساس کرنا. بچوں یہ جو وقت آپ کے پاس ہے نا, یہ دوبارہ نہیں آنا. یہ جو وقت اب ہے تمہارے پاس, یہ سال دوبارہ نہیں آنا تمہارے پاس. اسکول کی لائف سے آگے چلے گئے تو ایسی مشینی زندگی سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پیچھے والے وقت کو یاد کرتے ہیں, اور وہ وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آ سکتا. گزرا وقت اور عمر نہ لوٹیں, بھاگ نہ پھر آئیں گے. بات اور تیر نہ واپس لوٹیں, روح نہ پھر سے پائیں گے. زبان سے نکلا لفظ اور کمان سے نکلا تیر وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا. جتنی مرضی سوریاں کر لیں, جتنی مرضی ایکسکیوزز کر لیں, جب ایک دفعہ آپ نے کوئی الفاظ زبان سے نکال دیے, وہ ایک جو دراڑ پڑ گئی ہے نا, وہ نرم ہو سکتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو سکتی. وہ یاد رہتی ہے ہمیشہ کہ اس بچے نے ایسا کیا تھا, یا اس دوست نے میرے لیے یہ الفاظ بولے تھے, یا اس فرینڈ نے میرے لیے یہ غلط کام میرے پیچھے کر دیا تھا. وہ یاد رہے گا ہمیشہ. بعد میں جتنے مرضی ایکسکیوز کرتے رہے. جو وقت آج آپ کے پاس ہے, اگر آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے, اگر آپ اس کا اچھا استعمال نہیں کرتے, اس نے دوبارہ نہیں آنا. دس از یور بیس, یہ بنیاد ہے آپ کی. اسکول کے یہ 10 سال جو ہوتے ہیں یہ بنیاد ہوتی ہے. بنیاد ایک دفعہ سٹرونگ ہو جائے, اونچ نیچ آتی رہتی ہے, لیکن بنیادیں سٹرونگ ہو نا تو انسان کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے. اگر بیس سٹرونگ ہو, مضبوط اگر ہو تو وقت کا اچھا استعمال بہت بڑی نعمت ہے. آپ کبھی کھانے وغیرہ پر گئے ہوں گے, بڑے بڑے نام ہیں جہاں پہ کڑھائی وغیرہ بنتی ہے, بڑ کڑھائی ہو گیا, فضل حق ہو گیا, اور بہت سارے ہیں. اس نے آگے جو ہے نا وہ 10 کڑھائیاں رکھی ہوئی ہیں, اس کوک نے 10 کڑھائیاں رکھی ہوئی ہیں, اور وہ وہاں پر جو ہے نا وہ سب کے لیے چکن تیار کر رہا ہے, مٹن تیار کر رہا ہے. اس نے اس کے اندر نمک بھی ڈالنا ہے, مرچ بھی ڈالنی ہے, سلاد بھی ڈالنا ہے. آدھا نمک نیچے بھی گر جاتا ہے, مرچیں بھی نیچے گر جاتی ہیں, جو چیزیں وہ ڈالتا ہے وہ نیچے بھی گرتی ہیں. لیکن وہ 10 کڑھائیوں کو ایک دم تیار کر دیتا ہے تاکہ اس کا کسٹمر پریشان نہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں ٹائم از اے منی فار اے بزی بزنس مین. وقت جو ہے نا وہ پیسے کی مانند ہے ایک کاروباری آدمی کے لیے. اس نے اپنے کسٹمرز کو خوش کرنے کے لیے 10 کڑھائیاں ایک دم بنا دینی ہے, اور نمک نیچے بھی ضائع ہو رہا ہے اور مرچیں نیچے بھی ضائع ہو رہی ہے, وہ اس کو نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے یہ ہے کہ وقت, وہ چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے وقت پر میرے کسٹمرز کو میری چیزیں پہنچنی چاہیے. تو اتنی زیادہ وقت کی اہمیت ہے, اور آپ کے لیے اسٹوڈنٹ لائف میں یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ وقت کا احساس نہیں کرتے, آپ کہتے جی نہیں آج کا کام کل کر لیں گے, کل تو کسی نے دیکھی نہیں ہے. جو کام آج آپ کو ملا اس کو مکمل کریں. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا یقین ہے کہ کل کسی نے بھی نہیں دیکھی, کل کیا ہو جانا ہمیں کیا پتا. اس لیے جو کام آج کا ہے اس کو آج ہی آپ نے کرنا ہے. تو یہ اتنی زیادہ وقت کی ضرورت ہے. کیئر آف ٹائم. سمجھ آ گئی جی؟ پہلی آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 3 کیا ہے؟ جی. اس کے بعد لاسٹ, اس کا میں نے تذکرہ بڑی مرتبہ کیا, کلینلی نیس کا مطلب ہے صفائی.
کیا مطلب ہے؟ صفائی. یہ تو میں آپ کو ہر روز آ کے بتاتا ہوں. صفائی آپ کے جسم کی صفائی، آپ کے باہر کی صفائی، آپ کے اندر کی صفائی کو شو کرتی ہے. کلینلیس از دا ہاف آف فیتھ. کلینلیس کا مطلب ہے پیورٹی. پیورٹی کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا. جو جتنا صاف ہے وہ اتنا پاک ہے. یاد رکھے میری بات. جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو جتنا صاف ہے وہ اتنا ہی پاک ہے. جو جتنی زیادہ صفائی کا خیال رکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ، اس کا مطلب ہے اندر سے صاف ہے. یہ آپ لوگوں کو میں نے بڑی مرتبہ بتایا. اس کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو گھر میں بھی، اسکول میں بھی، جہاں پر آپ لوگ جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا ریپر بھی آپ لوگ اپنی گاڑی میں جاتے ہوئے جو ہے نا، وہ آپ نہیں کہتے یار ادھر گاڑی میں پھینکو، نہیں، آپ سڑک پہ پھینکتے ہیں. کتنی غلط بات ہے وہ. آپ سڑک پر پھینک دیتے ہیں. وہ آپ یہاں پر ریپر پھینک دیتے ہیں، آپ اپنے بیگ میں نہیں رکھیں گے. بعض اوقات انسان کی نیچر میں یہ چیز آ جاتی ہے، میں نے اپنی چیز کو صاف ستھرا رکھنا ہے، دوسرے کی چیز کو غلط کر دینا ہے، اس کو جو ہے وہ خراب کر دینا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. دوسرے کے لیے جو سوچیں گے، دوسرے کے لیے جو کریں گے، ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آج اس کا صبر نہیں، اس کا پھل نہیں ملے گا، آگے جا کے مل جائے گا. جو آپ نے کسی کے لیے کیا ہوا ہے، آپ دوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے، اپنے ذہن کی صفائی رکھیں گے، آپ کے اندر ہر چیز کی صفائی ہوتی جائے گی. آپ کے اندر ہر چیز پیور ہوتی جائے گی. پھر ہم یہ کہیں گے یہ بچہ، اوپر سے غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے سوائے فرشتوں سے. انسان کی تو خصوصیت یہ ہے کہ غلطی ہو جائے. تو بھائی غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انسان اندر سے غلط ہے. جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، جو دل کے اندر بغض رکھتا ہے کسی دوسرے کے لیے، وہ صفائی کا خیال کبھی نہیں رکھ سکے گا. اور جو صفائی کا خیال رکھتا ہے، وہ اس کے اندر وقتی طور پر کوئی پرابلم آ سکتی ہے، لیکن ان دی اینڈ وہ پیور ہو جائے گا. کیونکہ صفائی کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزگی. صفائی کا مطلب کیا ہے؟ یہ 4 خصوصیات، 1 2 3 4 4 سیز ہر وقت تم لوگوں نے یاد رکھنی ہے. یہ 4 سیز تمہارے اندر ہوں گی تو پھر آپ ایک بڑا آدمی بنیں گے. ایک ایسا آدمی جو کیئرفل پرسن ہے.